ان کے پاس جب جواب نہیں رہتا پھر یہی کوشش کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں سائڈ پہ لگاؤ اس کو، جلدی سائڈ پہ لگاؤ۔ یعنی عقائد میں وہابی مولانا سلیمان ندوی صاحب، ان سے ساری نفرتیں اور بغض اور عداوتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو دیوبندی ابھی تک اپنے سر پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ طبقہ کہ جو اس بات کو کہتے کہتے تھکتا نہیں، انہوں نے دیواریں سیاہ کی ہوئی ہیں، انہوں نے چوک چوراہوں کے اوپر لوگوں کو بتایا، لوگوں کو نفرت میں ڈالا کہ وہ طبقہ ہے کہ جو صحابہ کا دشمن ہے۔ یہ بات کرتے ہیں نا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے خبر ہے کہ اس وقت کے نسائی زماں حضرت علامہ سید سلیمان الحسینی الندوی حفظہ اللہ، ان کے حوالے سے پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے اور ان کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے ناسبیوں نے، اور بڑا شور شرابہ کیا اور ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں، کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں ان پر، اور یہ سب کچھ ماشاءاللہ وہ طبقات کر رہے ہیں کہ جو خود کو دیوبندی اور خود کو حسینی بھی کہتے ہیں۔ مولانا سلیمان ندوی صاحب حفظہ اللہ کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ آج ان کے حوالے سے کچھ آپ کے سامنے گزارشات پیش کروں۔ اول تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہیں مولانا سلیمان ندوی صاحب، ان سے ساری نفرتیں اور بغض اور عداوتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ حالانکہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن کو دیوبندی ابھی تک اپنے سر پہ بٹھایا کرتے تھے، سعودی عرب کے اندر لیکچر دینے والے وہابیوں کے ساتھ، اور ان کا جو خاندانی بیک گراؤنڈ ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے حوالے سے، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے تقویۃ الایمان جو کہ شاہ اسماعیل شہید انہوں نے لکھی، اور جس پر بریلویوں نے کفر کے فتوے لگائے اعلیٰ حضرت، اور ایک پورا اختلاف موجود ہے۔ اس پر شروع میں مقدمہ لکھنے والے ہیں، یعنی محمد بن عبد الوہاب کی تجدیدی تحریک کو آگے اس کی اچھائی بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی عقائد میں وہابی، یعنی ان کا جو خاندانی تسلسل ہے وہ یہی ہے، وہابی ہیں، اور معروف معنوں کے اندر کہہ سکتے ہیں آپ انہیں کہ دیوبندی وہابی اور اس طرح کی فکر رکھنے والے، کہ جن کو سوسائٹی میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیعت تو بالکل ان کو چھو کر نہیں گزری کہ آپ کہہ سکیں کہ ان کے خاندان میں کوئی تشیع ہو وغیرہ ہو، رافضیت پائی جاتی ہو۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ دیوبندیوں کے اکابر ہونے کے باوجود، اور ان کے لیے بڑے محترم تھے ابھی تک، آج ان کے لیے مبغوض بن گئے؟ آج اس دیوبندی گروہ کے لیے یا اس فکر کے لیے یہ ایک چیلنج بن چکے، اور ان کو برا کہا جا رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔ صرف اور صرف یہ اس کے اوپر غور کرنے کی میں دعوت دینا چاہتا ہوں آج کی ویڈیو میں۔ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مولانا سلیمان ندوی صاحب آج ان کے لیے اتنی نفرت کا باعث کیوں ہوئے جا رہے ہیں، کہ ان کے گھر پہ حملے ہو رہے ہیں اور ان کو اتنی گالیاں آپ دے رہے ہیں۔ صرف ایک بات ہے کہ انہوں نے اپنے اس فرقہ وارانہ جو محدود دائرہ ہے اس میں رہ کر سوچنے کے بجائے قرآن اور سنت، جو اہل سنت کی کتابوں مثلا، جو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں گے بھائی قرآن کے ترجمے تو بہت سارے لوگوں نے کیے ہیں یا حدیثوں کے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دائرہ بھی انہوں نے اہل سنت کا رکھا، اس میں قرآن و سنت کے مطابق انہوں نے کوشش کی کہ جناب یہاں پر حق اور باطل وہ کس جانب ہے۔ تو انہیں یہ بات نظر آئی کہ حدیث ثقلین حق ہے، انہیں یہ بات نظر آئی کہ امام علی علیہ السلام ہر جنگ میں حق ہے، انہیں یہ بات نظر آئی کہ سیدہ زہرا کا موقف درست ہے، تو انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اور یہ ساری باتیں خود ان سے بڑا کوئی محدث ہے مولانا سلیمان ندوی صاحب حفظہ اللہ سے؟ میں آپ کو حقیقت سے بتاؤں، اس وقت پورے یہ جو بر اعظم ایشیا ہے نا ہمارا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس سب کو ملا لیں، اس سب کے اندر علم حدیث میں جو سب سے ماہر انسان ہے وہ مولانا ندوی صاحب ہے۔ یہ ان کا علمی کام آپ دیکھ لیں، ان کے دنیا بھر کے اندر عربی میں دروس ہیں، محاضرات ہیں، لیکچرز ہیں۔ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دور کے اندر جی رہے ہیں جس میں سلیمان ندوی صاحب ہیں۔ میں فخر سے کہوں گا کہ میرے اساتذہ کے مقام میں میرے لیے ایک باعث فخر ہے کہ میں اس سید کے دور میں ہوں اور میں ان کو اپنا استاد کہوں۔ جلیل القدر انسان ہے۔ تو یہ انہوں نے، یعنی علم کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کوئی کمزور شخص ہے یہ،
بہت مضبوط ٹھوس انسان ہے اپنے علمی مقام کے اندر. تو ان کی تحریرات پڑھی جا سکتی ہیں. تاریخ دعوت و عزیمت کے شروع میں بھی انہوں نے لکھا ہے, اور یہ مولانا علی میاں کی بہت بہترین کاوش ہے تاریخ دعوت و عزیمت, اس کو آپ ضرور پڑھیے گا. میرے ہمیشہ مطالعے کے اندر رہتی ہے وہ کتاب. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان سے یہ بغض اور عداوت کیوں ہو رہی ہے, کیوں ان کے اوپر فتوے ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ فرقوں سے نکل کر حقیقت کے ساتھ بات کرنا اور اہل البیت علیہ السلام کا موقف دنیا کے سامنے پیش کرنا, کہ جو آج تک اہل البیت کا موقف لوگوں سے چھپایا گیا, سنیت سے چھپایا گیا نا. ایک سنی جب وہ پھر جانتا ہے حقیقت تو وہ تو پھر چپ نہیں رہ سکتا, وہ تو کہے گا کہ بھائی ہماری کتاب میں کیا بات لکھی ہوئی ہے. ابھی حال ہی میں انہوں نے کچھ گفتگو کی ہے, مجھے آپ بتائیں کیا وہ ساری باتیں ہماری حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر سب و شتم کرنا یہ حرام ہے, بھائی یہ بات ہم آپ کی مانتے ہیں. آپ کی اس بات سے کس نے اختلاف کیا ہے کہ صحابہ کرام کو سب و شتم کرنا یہ حرام نہیں ہے؟ سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں, لیکن آپ بھی تو بتائیں کہ کس نے اس کا آغاز کیا؟ کون ہے کہ جس نے اس بات کا آغاز کیا ہے امام علی پر سب و شتم کا؟ وہ اگر ہم آپ کو صحیح مسلم سے بتائیں, سنن ابن ماجہ سے بتائیں, تو آپ وہاں پہ کہتے ہو نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ جو تعویلات ہیں نا جب آپ کرتے ہیں تو سلیمان ندوی صاحب جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں, وہ حق بات بیان کرتے ہوئے کہ نہیں جھوٹ مت بولو, ہماری کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, 6225 حدیث ثقلین, 6228 کہ اہل البیت کون ہے, 6220 امام علی علیہ السلام کے فضائل سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیے. اندازہ لگائیں کہ یہ وہ طبقہ کہ جو اس بات کو کہتے کہتے تھکتا نہیں, انہوں نے دیواریں سیاہ کی ہوئی ہیں, انہوں نے چوک چوراہوں کے اوپر لوگوں کو بتایا, لوگوں کو نفرت میں ڈالا, کہ وہ طبقہ ہے کہ جو صحابہ کا دشمن ہے. یہ بات کرتے ہیں نا, صحابہ کو گالیاں دینے والے. میں نے اس پر وہ عدنان رشید صاحب ان کو کہا بھی ہوا ہے, آئیے بتائیں کہ صحابہ کو کس نے, اس پر ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ صحابہ کون ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کو گالیاں دی ہے, سب و شتم کیا ہے, سب کیا ہے, نیل کیا ہے, اور جلیل القدر صحابہ پر اس کا آغاز کیا. آپ ان حقائق کو اگر چھپائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو نوجوان ہے وہ پھر آپ سے مطمئن نہیں ہوگا, اور آپ کی بتائی ہوئی تشریحات اور تعبیرات اس میں جھول ہے نا, جھول ہے. ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے ساتھ ہیں, دوسری جانب آپ پھر جو اہل البیت علیہ السلام پر سب و شتم کرے, امام علی پر کرے, جنہوں نے اہل البیت کو شہید کیا, ان کی پھر آپ حمایت بھی کرتے ہیں. اس میں پھر آپ اتنی موٹی موٹی کتابیں بھی لکھتے ہو. یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں, گفتگو ہو رہی ہے. کتنے علماء ہیں کہ جنہوں نے یزید کی ستم کاریاں اور وہ ساری چیزیں وہ گفتگو میں پھر بیان کرتے ہوں. چلے یزید کا تو آپ کرتے ہیں, لیکن کتابیں آپ نے لکھی ہیں, کیا آپ نے دفاع کیا ہے اس طرح جیسے حق بنتا ہے؟ اور پھر اس معاملے میں جب آپ یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو امام علی کے ساتھ ہیں, ہم امام علی کو حق مانتے ہیں جنگوں میں, آپ مجھے بتائیں کیا آپ نے اس کے اوپر صرف علی کے حق ہونے پر آپ نے کتابیں لکھی ہیں؟ نہیں لکھی. ایک دو کتابیں ہیں جو ہمارے کچھ دیوبندی حضرات نے لکھی ہیں, اس کے علاوہ آپ دیکھیں نظر آئے خاموشی. دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ شیعہ نفرت کے اندر جب خاموش ہو جائیں گے نا, میں آپ اپنے اہل سنت سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی, شیعہ لوگ چونکہ اگر وہ شیخین کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, تو اگر ہم نے ان ناسبیوں کو یہ جواب دیا تو اس سے تو شیعہ موقف درست ہوگا, وہ موقف جو ہے اس کو ایک تقویت ملے گی. یہ سوچ کر اگر ہم چپ ہو جاتے ہیں ہم اہل سنت, یہ اپنے حلقوں کے ساتھ بددیانتی ہوگی. میں دین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی بددیانتی کر رہے ہوں گے, اپنے فرقوں کے ساتھ بھی بددیانتی کریں گے, اپنے عوام اور اپنے لوگوں کے ساتھ, کہ جن سے ہم یہ سب کچھ اپنا فرقہ ہم نے بنا کر رکھا ہوا اور چلاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بددیانتی ہے کہ جناب آپ کا نوجوان وہ کہے گا, وہ سوچے گا کہ اگر میرا فرقہ یزید کے ساتھ کھڑا ہوا, یا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو اہل البیت کے دشمن ہیں, تو پھر مجھے تو ایسے اس سے فرقے سے توبہ ہے. تو مولانا سلمان ندوی صاحب حافظہ اللہ, انہوں نے آپ دیکھیں کہ گفتگو کر رہے ہیں اہل البیت کے حوالے سے, اور حدیث ثقلین کا پرچار کر رہے ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایک توانا آواز ایسی ہے. باقی ان کی اگر کوئی سیاسی موقف ہوں گے تو مجھے ہر ایک سے وہ کوئی اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ جو میدان ہے, جس میدان کے اندر اہل البیت کے حوالے سے انہوں نے دفاع شروع کیا ہے, گفتگو کر رہے ہیں,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت فرمائے. اور ان تکفیریوں سے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ یہاں پاکستان میں جس طرح پائے جاتے ہیں وہاں ہندوستان میں مجھے آج علم ہوا کہ اس طرح کے وہاں پہ موجود ہیں. اور یہ ان تکفیریوں کو آپ دیکھیں، ان کے پاس جب جواب نہیں رہتا پھر یہی کوشش کرتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں سائڈ پہ لگاؤ، اس کو جلدی سائڈ پہ لگاؤ. یہ تکفیریت، یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا مارنے کی. ابھی تک تو انہوں نے ایسا ہی کیا نا پوری تاریخ کے اندر. علمی جوابات نہ دے سکے تو بس مارنے کی پر آئے. علمی جوابات علمی میدان کے اندر فیل ہو گئے تو یہ فیل ہے. پھر انہوں نے کوشش کی لاکھوں لوگوں کو، شیعہ لوگوں کو، محبان اہل البیت کو، جو بندہ بات کرتا ہے ریسرچ کی بات کرتا ہے ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے اس کو. لیکن ان کو سمجھنا ہوگا کہ کب تک آپ لوگ ایسا کریں گے، کتنے دور تک آپ ایسا کریں گے. آپ کی اس انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر حقیقت آ گئی ہے کہ آپ لوگ دلائل سے ختم ہو چکے ہیں. دنیا انٹرنیٹ کے اوپر سب کچھ موجود ہے. نوجوان جو ہے وہ آپ کی فرقوں کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے. تو میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے دوستوں سے کہ آپ ان کے بیانات بھی سنا کریں اور ان کی گفتگو کو، ان کی کتابوں کو. اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے کہ انہوں نے جو جرت کے ساتھ گفتگو کی ہے، جس بہادری کے ساتھ گفتگو کی ہے، اہل البیت کا موقف جو بیان کیا ہے، قابل سیلوٹ ہے. میں ان کو سیلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.